یہ سارے قرآن شریف کی آیات ہیں اس میں جی. تو اس طرح کا ہم لوگ غرق ہو رہے ہیں. پھر ہم لوگ بولتے ہیں فلانا کافر ہے اور فلانا مسلمان ہے. دیکھو ہم خود کیوں نہیں سوچتے. دیکھو اللہ کی قسم یہ بیان میں نے لایا. ہم یہ دکان سے ہم نہیں خریدتے, یہ ہم جگہوں سے اٹھاتے ہیں. اس میں اپنے نشان ساری موجود ہے. یہ دیکھو یہ ساری السلام علیکم ناظرین, مفکر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ابرار احمد. ناظرین, کچھ دن قبل بڈگرام سے ایک بابا جی کی کال آئی اور انہوں نے انتہائی عاجزانہ التجا کی کہ بیٹا میں ایک مستری ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جب بھی راستے پر جاتا ہوں تو میری نظر جب بھی کسی ورق, مقدس اوراق وغیرہ پر پڑتی ہے تو میں اسے اٹھا کر اپنی دکان میں محفوظ کر لیتا ہوں. اور اس مقدس اوراق میں مجھے ایسی چیزیں ملی جس کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو لیتا ہے. اور بابا جی نے مجھے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میری ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیں, میں پبلک کو اور منتظمین کو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو بابا جی, جن کا نام عمر حیات ہے, بڈگرام ہی کے رہائشی ہے, تو ان کے اس عاجزانہ ریکویسٹ پر ان کے پاس مختصر وقت کے لیے چلا گیا. اور جب میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی تو جب انہوں نے مجھے فون پر بتایا تو مجھے باتیں بہت ہلکی سی لگی, لیکن وہ سب کچھ جو انہوں نے مجھے فون پر بتائی وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انتہائی افسوس ہوا اور یقیناً دل خون کے آنسو رو گیا. اشتہارات وغیرہ پر قرآنی آیات, قرآن مجید کے صفحات اور اسلامیات کی کتاب تک کے اوراق انہوں نے اٹھا کر اپنی دکان میں محفوظ کی ہوئی تھی. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہمیں ان چیزوں کا احساس تک نہیں ہوتا. بابا جی جو کہ ان پڑھ ہو کر بھی اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ, کہ اگر ہم یہ قرآن ایک پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھ لیتا کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا, پٹ جاتا. یعنی مقام حسرت و افسوس ہے کہ آدمی کے دل پر قرآن کا اثر کچھ نہ ہو, حالانکہ قرآن کی تاثیر اس قدر زبردست اور قوی ہے کہ اگر وہ پہاڑ جیسی سخت چیز پر اتارا جاتا اور اس میں سمجھ کا مادہ موجود ہوتا تو وہ بھی متکلم کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور خوف کے مارے پٹ کر پارا پارا ہو جاتا. تو چلتے ہیں بابا جی کی زبانی سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اس کو میں نے نیچے سے اٹھایا, پھر اسی تیلی میں رکھا. جس طرح یہ لوگوں نے اس پہ اللہ کے نام لکھا ہے, یہ سارا یہ دیکھو یہ ان لوگوں سے ٹوٹا ہوا ہے, کسی نے ڈیران میں پھینکا ہے. تو دیکھو اس سے ہم لوگوں میں دین نہیں آ سکتے جی. یہ دیکھو یہ سارا میں نے اٹھایا ہے, پورا تیلی ادھر پڑا ہوا ہے, سارے میں اللہ کے نام ہے, حبیب اللہ اور یہ وہ. تو یہ اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے امیر صاحب. یہ دیکھو یہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت نزدیک ہے. ہم لوگ جو چیزیں کھا رہے ہیں نا, یہ اللہ کا پیغمبروں نے نہیں کہا ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو ایسے نعمتیں دی ہے. ٹیم ہم لوگوں کا بہت آخر ہے, کم ٹیم ہے. دنیا روڑنے والے ہے, یہ آر ٹوٹنے والے ہے. یہ دیکھو جی یہ قرآن شریف, یہ دیکھو اگر اس طرح کا ہم یہ سارا تیلی ادھر آپ کے سامنے کھولے تو ہم نے یہ اپنا کام چھوڑا ہے. ہم بولا یا یہ چیک بنانا ہے یا یہ اللہ کے نام اٹھانا ہے. ہم نے بولا چلو چیک نہیں بنانا ہے. یہ دیکھو ادھر سے اتنا سے یہ جولان ادھر اتنے جال بنائے, 4 سال ہو گئے یہ دکان بنے. اس کو ہم کھولتے ہیں, صرف یہ بیان لاتا ہے ادھر رکھتا ہے. یہ بیل بیان ہے, یہ ہم لاتا ہے ادھر رکھتے ہیں جی. یہ دیکھو ہم لوگ اس وجہ سے غرق ہو رہے ہیں. ابھی یہ ڈالڈا کیوں اس طرح کا در پدی ہو گیا, یہ سارے قرآن شریف کی آیات ہیں اس میں جی. تو اس طرح کا ہم لوگ غرق ہو رہے ہیں. پھر ہم لوگ بولتے ہیں فلانا کافر ہے اور فلانا مسلمان ہے. دیکھو ہم خود کیوں نہیں سوچتے. دیکھو اللہ کی قسم یہ بیان میں نے لایا. ہم یہ دکان سے ہم نہیں خریدتے, یہ ہم جگہوں سے اٹھاتے ہیں. اس میں اپنے نشان ساری موجود ہے. یہ دیکھو یہ سارے یہ بھرا ہوا ہے. یہ اسٹوڈنٹ لڑکوں کا قرآن کی آیات ہے اس میں. اس کو اس میں ڈالا, کسی جگہ میں رکھا, پھر نیچے آگ ڈالا, پھر یہ توڑا جلا, پھر یہ رہ گیا. پھر یہ میں نے اٹھایا, دیکھو یہ ہم دریاب میں لے جائیں. یہ سرکاری کتاب ہے. تو میں بولتا ہوں کہ سرکار نے سارا بڈگرام پکڑا ہوا ہے, تو وہ لہٰذا ہم درخواست کرتے ہیں
کہ وہ اس جگہ کتابوں کے لیے تھوڑا 1-2 دکان کا جگہ دے اور یہ ادھر اسٹور ہو جائے اور پھر یہ جائے کمپنی میں یہ نہ ہوا اس طرح کا یہ نالی اور ڈیران میں نہ جاؤ. اور اس سے ابھی پیشاب کا کاغذ بنتا ہے, یہ کباڑ والے لیتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ جوتوں کے ساتھ پڑے. وہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات ہے. تو دیکھو جی ہم ایک کمزور آدمی ہے, ہم آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بیانی اس میں لکھنا بھی نہیں, یہ ایسے اخبار میں لکھنا کیا ضرورت ہے, یہ سبزی کا کریٹ میں پیک ہوتا ہے اور ڈیران نالی میں پڑا ہوتا ہے. تو بھائی جان اس طرح کا کرنا ہے کہ اس کا سسٹم کرنا ہے, یہ سارے اللہ کے پیغمبر کے نام لکھتا ہے, اس طرح کا نہیں کرنا ہے. یہ دیکھو جی یہ اس طرح کا نہیں کرنا ہے یار, ہم تو قربان ہو جاتے ہیں, ہم دن رات اٹھاتا ہے اس ناموں کو, ہم اللہ کے پکا نوکر ہے. تو ہم یہ لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ یہ تھوڑا سی آپ لوگ بھی سوچ کرے کہ اس طرح کا یہ قرآن شریف کی آیات ہے. جی دیکھو یہ دیکھو یہ کس حالات میں پڑے جی, یہ ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں جی. یہ کیوں اس بیانوں میں لائے اور اس کا کوئی روٹین نہیں ہے. مت کاری نہ الٹا دے کے سیدھے بالکل تجوید سے قاعدہ دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھو تجوید کا کوئی قاعدہ ہے اور تو ہم لوگ اتنا جان بوجھ میں غرق ہو رہے اس میں موجود ہوں گی جی. جس طرح کا یہ پیڑوں میں اس میں یہ سارے اس طرح کا کرتے ہیں اور یہ ہم نالی اور ڈیران سے اٹھاتے اس طرح کا. یہ دیکھو جی یہ گناہ نہیں ہے, یہ لطیف لکھا ہے, یہ اس طرح کا پڑھا, یہ گناہ نہیں ہے. تو پھر یہ گناہ کون سا گناہ ہے جی, یہ تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح کا سسٹم ہے جی. سارا اللہ کا نام کا یہ حال ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دشا تک کیلنڈر رکھا والا پرانا یاد تو نہیں. ابھی یہ دیکھو جی یہ ہم مسلمان ہیں نا جی, ہم نہیں جانتے, ہم نے یہ بیان کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, یہ قرآن کی آیات ہم نہیں دیکھتے. دیکھو ہم کس چیز کا دعویٰ کرتے. دیکھو اگر اس دنیا میں کوئی ایسے مسلمان ہے تو وہ اس بیان کا حالات دیکھے نا, یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے. تو اس طرح کا جی کرنا ہے. اس کا ہم تقریباً 10-12 ویڈیو دیا اور اس میں کچھ باتوں میں غور ہوا اور کچھ میں نہیں ہوا. تو بابا جی کی باتیں آپ نے سنی. ہم ذرا سوچیں کہ جب کوئی غیر مسلم اس طرح کی گستاخی کرتا ہے تو ہم لوگ روڈوں پر نکل جاتے ہیں, تو وہ گستاخی ہم مسلمانوں کو نظر آتی ہے اور یہ ہمیں نظر نہیں آتی. اب اسلامیات کی کتاب کس نے راستوں پر پھینکی ہوگی؟ یقیناً اسٹوڈنٹس نے ہی پھینکی ہوگی. اگر ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, لیکن کم از کم اس کا ادب تو کر سکتے ہیں. ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ تو ان چچے کی طرح ہمیں بھی اس طرح کے مقدس اوراق کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمارے لوگوں کے پاس عصری تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ ایجوکیشن قرآن مجید کی حفاظت نہ کر سکے, اس کا ادب نہ کر سکے, تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ یقیناً بابا جی بہت بڑے دل والے ہیں, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اتنے بڑے کام سے ان کی ذات کو کوئی فائدہ ملنا نہیں, بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.